اپنی یادداشتوں کی 32ویں قسط میں حاضر ہوں۔ یہ قسط میں استوریس ریجن کے ایک شہر ناویہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پچھلی قسط میں 31ویں قسط میں ایمبیسی میں اپنے ساتھ مشن میں اپنے ساتھ کام کرنے والے کچھ احباب، کچھ کولیگز اور کچھ اسٹاف کے لوگوں کا ذکر کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ اس میں سے کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر پایا، اور کچھ تھوڑا سا وہ پچھلی قسط میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ کئی چیزیں اور بھی مس کر گیا ہوں، اس لیے مناسب یہ لگا کہ ایک اور ایپیسوڈ مشن میں کام کرنے کے اوپر جب میں یورپ میں ہوں ایک اور ریکارڈ کیا جائے اور کچھ اور چیزیں جو شاید رہ گئی ہوں گی ان کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس شہر ناویہ کے بارے میں بتا دوں۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور پاکستان کی کسی بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر سے زیادہ اس کی آبادی نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹ آبادی کا مجھے شاید علم نہیں ہے، میں نے ریسرچ نہیں کی اس کے اوپر، اگر دیکھتا تو شاید پتہ چل جاتا۔ تو ناویہ جو ہے ایک چھوٹا سا شہر ہونے کے باوجود اس کے اندر 3 میجر انڈسٹریز ہیں۔ ایک تو یہاں پہ جنگلات بہت زیادہ ہیں، اور ان جنگلات میں ایک سافٹ قسم کی سافٹ لکڑی ہوتی ہے جو پیپر بنانے میں یوز ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ پیپر فیکٹری ہے ایک بہت بڑی، اور شہر کے اس شہر سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس ایریے میں کیٹل اور لائف سٹاک بہت اچھی ہے، گرینری بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے چارہ اور خوراک جانوروں کے لیے بہت اچھی اور بہت وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے یہاں کی گائے بہت مشہور ہے دودھ دینے کے لیے بھی اور گوشت کے لیے۔ چنانچہ دوسری جو یہاں کی بڑی فیکٹری ہے وہ ڈیری فیکٹری ہے۔ تیسری بڑی انڈسٹری یہاں پہ جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے شاید وہ شپ بلڈنگ انڈسٹری ہے۔ یہاں پہ اس چھوٹی سی ہاربر میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شپ کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں، بلڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو دنیا کے کئی ریجن سے، خاص طور سے افریقہ سے، نارتھ امریکہ سے ان کو بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں اور وہاں پہ سپلائی کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری ایک تحصیل سے بھی چھوٹا ہوگا، لیکن یہاں پہ 3 میجر انڈسٹریز ہیں، اور ان سب انڈسٹریز ایسی ہیں کہ وہ اس شہر کے بے شمار لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہیں۔ اب تھوڑا سا واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو میں بات کر رہا تھا کہ مشن میں کام کرنے کے بارے میں کچھ احباب، کچھ کولیگز اور کچھ اسٹاف کے لوگ جن کا میں ذکر کرنا بھول گیا، ان کا میں دوبارہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آفیسرز میں کریم امام داد حمزائی جو ایک لیجنڈ ہے مشن کے اندر، ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ان کا بڑا ایک پیکولر ان کا سٹائل ہے، ان کا مشن میں کمیونٹی کے لیے جو کوسٹل سروسز میں وہ ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بے شمار دلچسپیاں ہیں پاکستان میں کلچر اور پاکستان میں ٹورزم کے سپورٹس کے فروغ کے حوالے سے۔ یونیسکو میں کام کرنے والے 2 کولیگز وغیرہ کا تو میں نے ذکر کیا، لیکن کسی دفعہ مجھے ساجد بلوچ کا نام بھول گیا۔ ساجد بلوچ بہت پیارا، ویری ڈیئر کولیگ، بہت اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا، وہ بھی پاکستان واپس جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مشن میں الیاس تھا جس کے ساتھ بہت اچھا کام کرنے کا موقع ملا، سائمہ تھی، سائمہ محی الدین، ان کے ساتھ کام کیا۔ عمران لودھی کا شاید میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، عمران بہت عزیز تھا۔ عمر اور عمار ان کے سب کے ساتھ، بلکہ عمران، عمر اور عمار ہم نے تو بہت مل کے آوارگی بھی کی، پیرس سے باہر بہت گھومے پھرے۔ پھر ڈیفنس ونگ میں مسعود تھے، سہیل تھے، جبران بٹ جن کو ہم جیبی کہتے تھے، اور بے شمار احباب تھے۔ عاصم کا میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ کمرشل ونگ میں تو برین افتخار کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ سٹاف میں میرے اپنے سٹاف کے اندر الفت شاہ صاحب تھے، میرے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے زاہد تھا، زاہد سے پہلے عظمت تھا، عظمت 2 دفعہ شاید پیرس میں پوسٹنگ ہوئی اس کی، پیرس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور تمام میڈیا کو، تمام جرنلسٹوں کو بہت سے مشکل مرحلوں میں بہت سے مشکل مقامات پہ عظمت نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور بہت اچھا کام کیا۔ پھر بعد میں الفت شاہ صاحب آ گئے، ان کے ساتھ امجد تھا جو جس کا لاڑکانے سے تعلق ہے، ابھی وہ واپس چلا گیا ہوا ہے اپنا ٹینور مکمل کر کے، بلکہ میرے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ تو اس وقت
اس وقت مشن میں دانیال ہے ہمارا پریس کاؤنسلر، اس کے ساتھ اسٹاف کے دوسرے لوگ ہیں، ہم سب کے اب ظاہر ہے میں نام نہیں جانتا۔ مشن کی تھوڑی سی جو آپریشنل معاملات ہیں اور مشن میں جو جس طرح سے مشن آپریٹ کرتا ہے، اس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں تھوڑا سا کمنٹ ایک کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی کامن بات ہے مشن کے اندر جب ہم آئے تو اور جب میں نے آنا تھا پوسٹنگ ہوئی اور دوستوں سے اور احباب سے اس موضوع پر گفتگو کی، ان سے کچھ رہنمائی لینے کی کوشش کی تو سب نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ مشن کے اندر آسمان میں خدا اور زمین پہ ایمبیسڈر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی ایمبیسڈر کے پاس تمام پاورز ہیں ہر قسم کی، اور وہ کسی کا بھی اچھا برا کر سکتا ہے۔ وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر تھوڑی بہت وہ کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی کنسلٹیشن کا پروسیس تو ایک گورنمنٹ میں جیسے چلتا ہے ویسے ہے، لیکن الٹیمیٹ ہر قسم کی پاور جو ہے وہ ایمبیسڈر کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ایمبیسڈر ہی تمام فیصلے کرتے ہیں، اور چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ایمبیسڈر کو جو مقام حاصل ہے مشن کے اندر، جیسے کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے گھنٹے گھر کی طرح کے ساری سڑکیں آپ کی اسی پہ ملتی ہیں، تو شاید بعض دفعہ ایک ڈکٹیٹوریل ٹرینڈ اور ایک پرسنل ایک پیدا ہو جاتا ہے ایسا کہ مشن کے اوپر ایمبیسڈر کی پرسنل چھاپ بہت زیادہ اور بہت گہری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ لگتا ہے کہ شاید اسٹاف جو ہے یا دوسرے آفیسرز جو ہیں یا دوسرے مشنز ہیں، ان کی شاید بہت زیادہ ان کی تمام صلاحیتوں کو یا ان کی تمام ریکوائرمنٹس کو پوری طرح سے نہیں سمجھا جاتا، ان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا۔ بارہا فارن سروس کے ہمارے دوست یہ کوشش کر چکے ہیں کہ جی یہ جو کمرشل سیکشن ہے اور یہ جو میڈیا ونگ ہے یہ وہ خود چلائیں گے، چونکہ ان کو بڑا پتہ ہے کہ میڈیا کیسے ہوتا ہے، اور کامرس اینڈ ٹریڈ وغیرہ کے معاملات کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ کوشش بعض دفعہ کر چکے ہیں، بعض دفعہ بارہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل کام پروفیشنلز کو ہی کرنے چاہیے، بلکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مشنز کے آبجیکٹیوز کو اگر آپ دیکھیں تو ہر مشن کا ایک ہی بیسک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اکانومی جو ہے آپ کا جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان آپ کے اکنامک ریلیشنز اور اکنامک ٹائز کیسی ہیں، آپ کا بزنس اور ٹریڈ کیسا ہے، اور ان دونوں سے آپ کس طرح سے بہتر بینیفٹ کرتے ہیں۔ یہ بیسک میرے حساب سے آبجیکٹیو بنتا ہے مشن کا۔ باقی اگریمنٹ سائن ہونا یا یہ چیزیں ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکلی مطلب جو ڈپلومیٹک ونگ ہے وہ بیسیکلی سپورٹ ہے میرے حساب سے۔ ڈپلومیٹک ونگ سپورٹ ہے، بیسک آبجیکٹیو کامرس اینڈ ٹریڈ اور بزنس اور اکانومی، اس کے اندر کوآپریشن ملکوں کے درمیان، کلچرل کوآپریشن، اور کلچرل کوآپریشن کا بھی مقصد یا میڈیا ریلیشننگ کا مقصد بھی سارا کا سارا اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو میرے حساب سے ہونا چاہیے وہ اکانومی ہی ہے۔ سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو مشن کے اندر جتنے باقی سیکشنز ہیں ان کا رول صرف کمرشل سیکشن کو سپورٹ کرنے کا رہ جاتا ہے۔ ہاں، جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے، کمیونٹی ہے، ایک اچھی تعداد میں کمیونٹی ہے، وہاں پہ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا وہ ایک مشن کا آبجیکٹیو بہرحال ہوتا ہے۔ چنانچہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر سمجھے تو جیسے کہ خاص طور سے جب دوسرے سیکشن جو آپریٹ کر رہے ہیں تو اب مشن کے اندر جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ ساری ایمبیسڈر کے پاس ہے، حالانکہ ہر سیکشن کا اپنا بجٹ ہے، ہر سیکشن کا اپنا بجٹ ہے، پریس سیکشن کا اپنا بجٹ ہے، کمرشل سیکشن کا اپنا بجٹ ہے، ڈیفینس ونگ کا اپنا بجٹ ہے، لیکن ان سب کی اتھارٹی جو ہے ان کو اپروول دینا، ایکسپینڈیچر الاؤ کرنا وہ ایمبیسڈر کی اتھارٹی ہے۔ ہم اپنے طور پہ شاید کچھ تھوڑی بہت اماؤنٹ ہے جو ہر سیکشن کا انچارج اپنے طور پہ اپروو کر سکتا ہے، ورنہ بعض دفعہ ایمبیسڈرز ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھتے دوسرے مشنز کی کو، یا بعض دفعہ یہ شاید میں ہو سکتا ہے یہ بات میں کہوں تو بہت سے لوگوں کو پسند نہ آئے، پرسنل وینس کے اوپر بعض دفعہ وہ فائنینشیل میٹرز میں سیکشنز کے لیے بعض دفعہ کریٹ پرابلم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ کس حد تک مشن کے اندر متعلقہ سیکشن کو دی جائیں اور کس حد تک اس کو
ایمبیسڈر کے پاس رکھا جائے، یہ بڑا ضروری ہے. یہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ایک سینٹرل فگر ہے ایمبیسڈر، اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل یونٹی جو ہے ایمبیسڈر کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک فائنل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مرکزی ایک مرکزی کنٹرول ہے، ایک سینٹرل کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے مشن کے معاملات بہتر طور پہ چل سکتے ہیں آپریشنلی. لیکن جب آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں مشن کے آبجیکٹیو کی، اس میں شاید کہیں نہ کہیں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حالانکہ ایمبیسڈر شفقت سعید اور غالب اقبال کے ساتھ میں نے ذاتی طور پہ جتنا عرصہ بھی کام کیا، مجھے کبھی فائنینشلی کوئی پرابلم ہوا نہیں. جو بھی میں چیز ان کو لکھ کے بھیجتا تھا وہ اپروو کر دیتے تھے، انہوں نے کبھی مجھے زیادہ اس کے اوپر کوئی پرابلم کریٹ نہیں کیے. صرف ایک دفعہ ایمبیسڈر معین الحق تھے، شاید وہ آخری دن تھا، ان کے ساتھ میں نے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزارا، آخری مہینہ 2-3 مہینے تھے. تو میں نے کہا کہ ایک جو پریس سیکشن کے اندر ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، کیوں نہ اس کو تھوڑی سی کیمرہ گرافی، اس کو فوٹوگرافی کی ٹریننگ دلوا دی جائے. چونکہ مشن میں، چونکہ پریس سیکشن میں نارملی ہمارا اپنا فوٹوگرافر نہیں ہوتا، چنانچہ ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے جو کمیونٹی کے اندر پاکستانی پریس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو شوقیہ کرتے ہیں، وہ پروفیشنلی بھی بہت کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی نہ کسی چینل یا کسی نہ کسی اخبار کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہمیں فوٹوگرافی کے لیے ان پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ایک کیمرہ تھا ہمارے سیکشن میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے اسسٹنٹ کو، اور آئندہ سے یہ پریکٹس بنائی جائے کہ ہر اسسٹنٹ جب آئے پوسٹنگ کے لیے، یا جب پاکستان سے بھی اس کی پوسٹنگ ہو تو اس کو فوٹوگرافی کی تھوڑی سی ٹریننگ کر کے بھیجا جائے. لیکن ان دنوں میں چونکہ میرے پاس ایک اسسٹنٹ موجود تھا اور ہم لوگ واپس بھی آنے والے تھے کچھ عرصے بعد، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں واپس آ رہا تھا، اسسٹنٹ کو بھی کیوں نہ اسسٹنٹ کو ایک فوٹوگرافی کی چھوٹی سی ٹریننگ کروا دی جائے تاکہ وہ کیمرہ خود استعمال کر سکے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. تو اس کے لیے میں نے ادھر ادھر بات چیت کی، تو ایک 200 یورو پر ویک، ایک ویک کے لیے کسی نے کہا کہ جی ہم آپ کے لڑکے کو فوٹوگرافر کی بنیادی ٹریننگ وغیرہ اور اس کو کیمروں کی سمجھ اور ان کے استعمال کا طریقہ سکھا دیں گے تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے پراپرلی. لیکن انہوں نے اس ایمبیسڈر نے اس ایکسپینڈیچر سے اتفاق نہیں کیا کہ نہیں یار یہ شاید ویسٹیج نہ ہو اس طرح کر کے. مطلب بہت سی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی آپ کو سمجھ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں ہو سکتی. باقی فارن مشن میں کام کرتے ہوئے ایک دو چیزیں میں نے دیکھی. فارن سروس کے اندر ایک ان کی سائیکی کے اندر ہے تھوڑا سا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ سمجھتے ہیں دوسرے گروپ سے یا باقی اوور آل سوسائٹی سے. ایک ان کے ذہن کے اندر کوئی ایک چیز ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ کہ ان کے پاس سیکریسی بہت ہوتی ہے کہ انہوں نے جی ہر چیز کو بہت خفیہ رکھنا ہے اور چھپا کے رکھنا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے. سیکریسی کی مجھے تو سمجھ نہیں ہے آج تک. وہ جو ٹیلیکس وغیرہ بھیجتے ہیں وہ بڑا سیکرٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی پڑھ نہیں سکتا اور اس کو کوئی ڈی کوڈ نہیں کر سکتا، اور اس قسم کی باتیں ہیں. ایسے مجھے ایک بات یاد آ گئی جب میں معین الدین حیدر صاحب کے ساتھ تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، تو ان دنوں وہ افغانستان کا دورہ کرنے گئے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی ملا عمر سے. ملا عمر سے ان کی ملاقات کے بعد وہ جب مشن سے جب واپس آئے تو واپس آ کے 1-2 دن کے بعد ایک رات میں انہوں نے مجھے لیٹ نائٹ فون کیا. بڑے تھوڑے سے وہ غصے میں لگ رہے تھے، جیسے دانت کٹکٹا رہے ہوں. کہنے لگے کہ یہ کون ہے، یہ رؤف کلاسرا قوم ہے، اس نے خبر لگائی ہے کہ میری اور ملا عمر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو تھرڈ کنٹری کے حوالے کرنے سے اتفاق کیا ہے. تو یہ کون ہے رؤف کلاسرا، اس کو کیسے یہ خبر ملی؟ تو میں نے کہا کہ سر میں صبح اٹھ کے پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیسے خبر ملی، اس کا سورس کیا ہے اور کیا معاملات ہیں. خبر تصدیق کے بغیر نہیں، اس قسم کی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو نہیں چھاپنا چاہیے تھا اس کو اس طرح سے. خیر وہ میں نے اگلے دن رؤف سے پوچھا تو اس نے مجھے نہیں بتایا. اس نے کہا کہ میرا سورس بھائی میں نہیں ریویل کر سکتا، یہ میری ایک قسم کی کہنا چاہیے ایک پروفیشنل رائٹ ہے میرا کہ میں اپنے سورس کو چھپا کے رکھوں. تھوڑا اصرار بھی کیا لیکن اس نے نہیں بتایا. لیکن کافی سالوں کے بعد پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب منسٹر صاحب اور ملا عمر کی بات چیت ہوئی تو اس کے بعد منسٹر صاحب نے آ کے شاید مشن میں ایمبیسڈر کو بریف کیا، اور ایمبیسڈر نے اس کا کیبل بنا کے جب بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ وہ
केबल कहीं से उनको उनके हाथ लगा और उसमें से उसने शायद ये इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की। ये सारी स्टोरी है। इसकी सेहत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो रऊफ ने मुझे बताया और जैसे वाक़यात हुए। तो मतलब सीक्रेसी, मतलब अभी रिसेंटली जो एक मतलब मामला अमरीकी खत का चल रहा था कि जो एम्बेसडर ने खत लिख दिया और पीटीआई सारी ने उसको उस खत को एक्सप्लॉइट किया और फिर उसको पब्लिक कर दिया और फिर उसके ऊपर मतलब एक ऐसा अजीबोगरीब पॉलिटिकल तमाशा बनाया। तो ये सीक्रेसी मतलब मुझे नहीं समझ आई कि सीक्रेसी क्या होती है, कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक और मुझे छोटी सी बात याद आ गई सीक्रेसी के हवाले से कि जिन दिनों हमारी नौकरी के शुरू में मेरे सब पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स थी, तो हर रोज़ सेक्रेटेरिएट आना जाना होता था। पीआईडी और सेक्रेटेरिएट के दरमियान पड़ता था फॉरेन ऑफिस। तो कभी कभी रुक जाते थे किसी ना किसी बैचमेट से मिलने के लिए, ज़रा गप लगाने के लिए, और फिर आगे चले जाते थे। तो हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री में रहते हुए, चूँकि हाउसिंग मिनिस्ट्री उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि लोगों को घर अलाट कराने होते थे, किसी को घर का रेंट चाहिए होता था, कोई एडवांस लेना है, कोई ये है, कोई वो है। तो लोग अपने पीआईडी के और अहबाब में से कोई ना कोई मुझे अपनी कोई एप्लीकेशन पकड़ा देता था कि यार अपनी मिनिस्ट्री से ये थोड़ा एक्सपेडाइट करवा लो। तो उनको मैं एक फ़ाइल में रखता जाता था। किसी का काम हो गया, किसी का नहीं हुआ वो, लेकिन वो फ़ाइल हमेशा मेरे पास रहती थी। तो एक दिन मैं पीआईडी से सेक्रेटेरिएट जाते हुए रास्ते में रुका और फॉरेन ऑफिस में एक कोलीग के पास कुछ देर बैठा, और जब उठ के मैं गया तो वो फ़ाइल में वहाँ उसकी टेबल पे भूल गई। तो नीचे गेट पे जाके जब मैं गाड़ी में बैठ रहा तो फिर मुझे याद आया कि ओहो यार, मैं फ़ाइल तो ऊपर भूल गया हूँ। मैं वापस गया कि यार वो फ़ाइल ले लूँ, तो वहाँ फ़ाइल टेबल पे नहीं थी। मैंने उसको कहा, अपने कोलीग को, दोस्त को, यार ये फ़ाइल पे ढूँढनी पड़ेगी क्योंकि इसमें तो बड़े अहम पेपर हैं मेरे, ये ढूँढो। उसने फिर अपने स्टाफ को बुलाया और सब ने मिलजुल के ढूँढा और एक दराज में से आखिर वो फ़ाइल निकली। लेकिन इस हालत में कि उसके ऊपर एक रेड रिबन चढ़ा हुआ था और उसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था।